بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ جی تو ناظرین، شیعہ لائبریری چینل کے توسط سے آپ کی خدمت میں دوسری ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا کہ ہم ان ویڈیوز میں شیخ صدوق جو شیعہ مذہب کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے علل الشرائع، یہ اردو میں ہے اور یہ عربی میں ہے۔ تو اس سے شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک ایک حدیث جو ہے روزانہ آپ کی خدمت پیش کریں۔ تو پہلی حدیث کچھ لمبی تھی، اس لیے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ پہلی ویڈیو میں اور دوسرا حصہ آج پیش کر رہا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرتے ہیں۔ جی تو یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ گزشتہ ویڈیو میں نے بیان کیا کہ ایک یہودی جو ہے مولا علی سے، امیر المومنین علی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ دنیا کا نام دنیا کیوں ہے، آخرت کا نام آخرت کیوں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے، حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں ہے، درہم کا نام درہم کیوں ہے، اور دینار جو اس زمانے میں کرنسی ہوتی تھی اس کا نام دینار کیوں ہے۔ تو کچھ جو ہے میں نے بیان کی تھی، آپ پہلی ویڈیو میں ملاحظہ کر لیجئے گا۔ آج دوسرا حصہ اس حدیث کا بیان کر رہا ہوں کہ مولا علی سے اس یہودی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے؟ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ عدیم ارض یعنی زمین کے چمڑے سے پیدا کیے گئے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ زمین کے سطح سے 4 قسم کی مٹیاں لائیں، سفید مٹی، سرخ مٹی، پیلی مٹی اور سیاہ مٹی، اور یہ ہموار اور ناہموار زمین سے لائیں۔ پھر حکم دیا کہ اب 4 قسم کے پانی لائیں، یعنی شیریں پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی اور بدبودار پانی۔ جب سب پانی آ گئے تو حکم دیا یہ تمام پانی مٹی میں ڈال دیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو گوندھا تو نہ کوئی مٹی بچی جس سے پانی کی احتیاج ہو، اور نہ کوئی پانی بچا جو مٹی کا محتاج ہو۔ پھر اللہ نے شیریں پانی ان کے حلق میں، نمکین پانی ان کی آنکھوں میں، اور کڑوا پانی ان کے کانوں میں، اور بدبودار پانی ان کے ناک میں قرار دیا۔ اور مولا نے فرمایا کہ اے یہودی سنو، حوا علیہ السلام کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ حیوان سے پیدا کی گئی ہیں، اور گھوڑے کو اجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یوم قتل حابیل، یعنی جس دن قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا تھا تو جس نے سب سے پہلے گھوڑے کی سواری کی وہ قابیل تھا، اور یہ مصرع گنگناتا جاتا تھا، میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اب انسان کا کوئی خون نہیں ہوگا، اس لیے گھوڑے کو اجد کہتے ہیں، اور خچر کو اس لیے عد کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خچر پر سوار ہوئے، اس کے لیے ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام معد تھا۔ جب وہ سرکشی کرتا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام پکارتے اے معد اے معد، اسے ہانکو، اس لیے وہ خچر معد کے نام سے مانوس ہو گیا۔ تو لوگوں نے عد کی میم کو چھوڑا اور صرف عد کہنے لگے۔ اور گدھے کو ہر اس لیے کہا جاتا ہے، گدھے پر سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام سوار ہوئیں، اس لیے ان کے پاس ایک گدھی تھی جس پر سوار ہو کر وہ اپنے بیٹے حابیل کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی۔ درمیان میں کہتی جاتی تھی واہ حراہو، اور جب وہ کہتی تھی تو گدھی چلنے لگتی تھی، جب چپ ہو جاتی تو گدھی سرکشی کرنے لگتی، تو لوگ تمام حروف چھوڑ کر صرف حر کہنے لگے۔ اے یہودی سنو، درہم کا نام درہم اس لیے ہوا کہ یہ در حقیقت دارہم غم کا دا ہے، جو شخص اس کو جمع کرے گا اطاعت الہی میں صرف نہیں کرے گا وہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اور اے یہودی سنو، امیر المومنین فرماتے ہیں دینار کو دینار اس لیے کہا جاتا ہے کہ در حقیقت دار نار ہے، عربی میں دار کہتے ہیں گھر کو اور نار کہتے ہیں جہنم کو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ در حقیقت دار نار ہے،
دینار در حقیقت دار نار ہے، جو اس کو جمع کرے گا، اطاعت الہی میں صرف نہیں کرے گا، وہ اس کو جہنم کا وارث بنا دے گا۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ میں نے توریت میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ امیر المومنین کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا، آپ کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہید ہوا۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اس کو پسند بھی کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اگلی حدیث اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوسری حدیث پیش کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔